اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، عزیز ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ سبھی کا پروگرام مکارم الاخلاق میں، جہاں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ معاشرے میں جو اخلاقیات دم توڑ رہی ہیں، دن بدن پستی کی جانب جا رہی ہیں، انہیں اخلاقی حدیثیں بیان کر کے، روایات بیان کر کے، اخلاقیات کی برکتیں اور رحمتیں بیان کر کے پھر سے عروج کی طرف لے جایا جا سکے، پھر سے بلندی کی طرف لے جایا جا سکے۔ آج جس موضوع کو، جس اخلاق کو ہم نے چنا ہے، وہ محنت ہے۔ اللہ محنت کشوں کو کتنا پسند کرتا ہے، محنت کرنے پر اللہ نے کتنا زور دیا ہے، اور محنت کرنے سے زندگی میں کیا برکات آتی ہیں، کیا کچھ اللہ کی طرف سے شامل حال ہوتا ہے، اس پر گفتگو کریں گے ان ڈیٹیل۔ اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر عزمی زہرا رضوی موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر بہت شکریہ اولاً آپ کا۔ یقیناً گفتگو کی شروعات آپ کے شکریہ کے بغیر نہیں کی جا سکتی کہ آپ اپنے بزی اسکیڈیول میں سے وقت نکالتی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ جزاک۔ خواہر، اللہ سستی کو پسند نہیں کرتا، یہ ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع پر ڈسکس کرنا آج کی ضرورت بھی تھی، جہاں ہم اتنے زیادہ آرام پسند ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، یہ یقیناً اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایسے زمانے میں زندگی گزاریں جہاں ہر چیز آسان ہے، اور ان آسانیوں کو انسان نے ایجاد اس لیے کیا تھا کہ وقت اس کے پاس زیادہ ہوتا، لیکن معاملہ جو ہے وہ پلٹ ہو چکا ہے۔ جتنا زیادہ وقت ہے اتنا زیادہ وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ تو سستی کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محنت پر اللہ نے کتنا زور دیا ہے اور کتنا پسند کیا ہے محنت کرنے والوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بالکل واضح ہے کہ خداوند عالم سستی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور محنتی لوگوں کو پسند کرتا ہے، محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ خود اس انسان کے حق میں بھی بہتر ہوتا ہے کہ جو بھی محنت کرتے ہیں، جو بھی اسٹرگل کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے متعلق جد و جہد کرتے ہیں، تو انہیں نتیجہ ضرور بہترین ملتا ہے اس کا۔ اور جو بالکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور کسی چیز کے متعلق محنت نہ کریں، سست زندگی جن کی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے، یعنی کہیں پر کوئی مومنٹ ان کی زندگی میں ہم نے نہیں پائی ہوگی۔ لیکن انسان جو ایکٹیو ہوتا ہے، محنت سے جڑا ہوا ہے کسی بھی چیز کے متعلق، تو یقیناً اس کے فائدے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ملتے ہیں۔ اور محنت کا ثمر تو اللہ نے وعدہ کیا ہی ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں کہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی ہر انسان کو اس کی محنت کا ثمر ملتا ہے۔ تو جب اللہ قرآن مجید میں وعدہ کر رہا ہے تو بس اس کے بعد تو مطمئن ہو جانا ہی چاہیے۔ سستی کا ثمر نہیں کہا گیا ہے، سستی کا نہیں، بالکل یقیناً محنت کا ثمر، محنت کا پھل۔ اور یہ تو کہاوت ہم بچپنے سے سنتے چلے آئے ہیں کہ محنت کا پھل اور محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ پھل یقیناً کیسا کہ وہ نتیجہ جو ہے آپ کے حق میں بہتر سے بہترین ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ محنت کے اعتبار سے دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے، خواتین کی زندگی کی لے لیں، اگر وہ کھانا بھی بناتی ہیں، محنت کرتی ہیں، اور اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ ذہن کو اپنے چلاتی ہیں کہ کھانا بنانے میں بھی کچھ الگ کچھ کیا جائے، کچھ ایفرٹس لگا جائیں، کچھ وقت لگ گیا، کچھ زیادہ تو کھانا اور زیادہ لذیذ بن جایا کرتا ہے۔ یا کسی بھی چیز کے اعتبار سے بچے اپنی پڑھائی لکھائی میں اگر زیادہ محنت کرتے ہیں تو اسی طرح سے وہ زیادہ نتائج ان کے حق میں بہترین آتے ہیں۔ تو یقیناً دنیا سے لے کر آخرت تک کی جتنی خوشنودی ہے محنت کے ذریعے انسان کے لیے جڑی ہوئی، اور یہ بھی چیزیں واضح ہیں کہ جو دنیاوی کاموں میں محنت نہیں کرتا وہ آخرت کے کاموں میں بھی غافل رہتا ہے۔ بالکل، جو چیز آپ کے سامنے ہے، جب آپ اس کے لیے محنت نہیں کر پا رہے ہیں تو جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں اس کے لیے انسان محنت نہیں کرے گا۔ اور دنیاوی چیزوں میں جو محنت کرتا ہے تو وہ آخروی چیزوں میں بھی محنت کرتا ہے۔ دنیا کی چیزوں میں وہ کام کاج میں یا اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جب محنت کرتا ہے تو اب خدا کی طرف جانے کے لیے یقیناً وہ عبادتوں کے اعتبار سے بھی غافل نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنی ہے تو اسے سستی نہیں آئے گی۔ یقیناً سب سے زیادہ سستی انسان نماز پڑھتے وقت ہی محسوس کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، وقت ہے، اور پھر وقت نہیں رہتا۔ تو بہرحال تو پھر عبادتوں کے لیے بھی وہ ٹال مٹول نہیں کرتا ہے بلکہ اسے بھی انجام دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے دنیاوی کاموں میں بھی وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایکٹیو رکھے، محنتی رہے۔ ایک مثال دیتی چلوں کہ ہمارے معصوم جو ہستیاں ہیں وہ بھی یقیناً یہ مثالیں ہمارے سامنے چھوڑ گئے ہیں کہ محنت کے ذریعے انسان
اپنے آپ کو کامیاب و کامران کر سکتا ہے. جی فضل بن ابی قرہ کا بیان ہے کہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ اپنی زمینوں میں کام کاج کر رہے تھے، بہت محنت کر رہے تھے جی. اپنی زمینوں میں اور کھیتوں میں. تو انہوں نے امام سے کہا کہ امام اس کی کیا ضرورت، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، آپ مجھے حکم دیں، میں ان کاموں کو انجام دوں. کہاں آپ امام اور اس وقت ان تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں. بہت اچھا. اور امام نے یہ جملہ فرمایا کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں اپنے ان کام کاج کو تمہارے سپرد کروں، بلکہ ان کاموں کے ذریعے اسے ادا کر کے میں حلال رزق کے لیے سختیوں کو اٹھاؤں، اس چیز کو میں پسند کرتا ہوں. اور پھر آپ نے اس بات کو بھی پیش کر دیا کہ ہمارے جد جو ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رزق حلال کے لیے وہ خود بھی محنت کیا کرتے تھے. تو یقیناً محنت کو خداوند عالم پسند کرتا ہے. یہ بات بالکل بجائے غور کہ محنت سے ہی جو ہے وہ ہر چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں گی بھی کہ معاشرے میں جو بھی آپ کو کہیں کسی کمال کی منزل پر نظر آ رہا ہے تو وہ صرف لک یا پھر صرف جو ہے اللہ نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہے وہ اس بنا پر یہاں نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوتی ہے. یقیناً کہ ہم نے جو ہے وہ عبادت اور محنت کو جدا کر دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت عبادت ہے اور محنت عبادت نہیں ہے، جبکہ اللہ محنت کو بھی عبادت کا ہی درجہ دے رہا ہے. یہ صحیح الفاظ میں ادا ہو جائے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں جا کر صرف نماز پڑھنے سے ہی اللہ راضی ہو جائے گا اور رزق مل جائے گا، صرف رات بھر جو ہے وہ شب بیداریاں کرنے سے اور جو ہے وہ دن بھر جو ہے مجلسیں کرنے سے ہی گھر میں رزق آ جائے گا. نہیں، یقیناً یہ بہترین عبادات ہیں اور اللہ نے اس پر بہت زور دیا ہے. لیکن میں چاہتی ہوں آپ یہاں پر یہ بیان کریں کہ کیا یہ سوچنا کہ عبادات کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور محنت کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، یا پھر محنت کو عبادت سمجھ کے کیا جائے اور تب اللہ رزق عنایت فرمائے گا. یہ باتیں کتنی جڑی ہوئی ہیں آپس میں. جی خیر، یہ چیزیں بہت عام ہیں سماج میں، ہم دیکھتے بھی ہیں ان چیزوں کو کہ بعض دفعہ یہ کہ نہیں بس خداوند عالم رازق ہے یہ ہم نے جانا ہے. یقیناً خداوند عالم ہی رازق ہے، رزق دینے والی ذات اسی کی ہے، لیکن اس نے ہمیں راستے بھی تو بتائے ہیں. اب اگر وہی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں سستی کو پسند نہیں کرتا، تو محنت کے ذریعے رزق کماؤ، رزق حاصل کرو. یہ کہیں گے کہ ہم تو محنت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں صبح شام. تو اب یہی چیزیں کہ یقیناً اگر عبادت پر مسلح پر آپ ہیں تو یہ آپ نے تو عبادت کا حق چلیے آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن رزق کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے کیا کوشش کی ہے، روزی کے لیے آپ نے کیا کوشش کی. ہر کام کا ایک الگ انداز ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو کیا آپ مسلح پر بیٹھے رہیں اور کہیں کہ خداوند عالم بس تو مجھے کھانا عنایت کر دے. کھانا بھائی آپ کو اٹھنا ہوگا، کچن تک جانا ہوگا، پلیٹ اٹھانی ہوگی، کھانا نکالنا ہوگا، پھر آپ بیٹھ کر کے اسے تناول کر سکتے ہیں. لیکن یہ بیٹھے بیٹھے کہنا تو ہر ایک چیز کا ایک الگ کام کا انداز ہوا کرتا ہے. بچے ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ بس مسلح پر بیٹھ کر کے، جیسے اکثر بہت سے بچے کرتے ہیں کہ سال بھر پڑھائی نہیں کرتے ہیں اور ایگزام جب سر پر ہوتا ہے تب پھر یہ یقیناً پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں، اور جب کچھ پلے نہیں پڑتا تب خدا یاد آتا ہے کہ خداوند عالم ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، ہم فلاں چیز پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پاس کرا دے پروردگارہ. یہ سب کچھ یقیناً مدد کرے گا، لیکن کوششوں کے ساتھ میں اللہ بھی اس کی مدد آپ پہلے پڑھائی کریں پھر اس کے بعد دعا کریں تو یقیناً اللہ آپ کو سب یاد رکھنے میں مدد کرے گا. اللہ وہ سب صحیح وقت پہ آپ کو جو ہے وہ یاد دلانے میں مدد کرے گا. ہو سکتا ہے ذہن آپ کا اس وقت نہ کھل رہا ہو، لیکن آپ نے چونکہ محنت کی ہے تو اب اللہ آپ کے ذہنوں کو کھول دے گا، اس کے دریچے کھلنے لگیں گے، وہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی جو نہیں آتی ہیں. تو ہر چیز کے لیے انسان کو کوشش کرنا ضروری ہے. رزق کے اعتبار سے بھی ہو تو اسے اس کے لیے بھی نکلنا ہے، تلاش کرنا ہے. اور اگر رزق مل چکا کہیں پر روزی روزگار، اس کا اسے مطلب یہ ہے کہ اب بھائی یہاں پر ہماری جاب لگ چکی ہے، تو اب کیا وہ یہ کہے گا کہ جاب لگ چکی ہے تو ٹھیک ہے، اب یہ خوشخبری تو مل گئی، اپائنٹمنٹ لیٹر ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، اب ہم بس شکرانہ ادا کریں گے، اب ہم جاب پر نہیں جائیں گے. تو کیا اس کے ذریعے اس کا جو مقصد ہے روزی کا وہ پورا ہوگا؟ نہیں، یقیناً تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے اسے. یہاں پر ایک مثال بھی دیتی چلوں تاریخ میں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص ہے جو اکثر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، ملاقات کیا کرتا تھا. اس کا نام عمر بن مسلم تھا، اور یہ اکثر امام کی زیارت کے لیے جو ہے آیا کرتے تھے. کافی دنوں تک کہ ایسا ہوا کہ ایک بار بہت دن بیت گئے اور یہ نہیں آئے. تو اب ان کے جو دوست تھے ان سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ایک مرتبہ دریافت کیا کہ وہ شخص نظر کیوں نہیں آ رہا، کافی دن ہو گئے. تو لہٰذا اس دوست نے بتایا کہ یا امام دراصل اب اس نے دنیاوی تمام کام کاج کو چھوڑ دیا ہے اور بس اس نے اب عبادت الہی سے ہی اپنے آپ کو جو ہے جوڑ رکھا ہے، اور کہتا ہے بس اللہ کی عبادت کروں گا اور اس کے ذریعے تمام چیزیں تو مجھ تک پہنچ ہی جائیں گی. اب امام کے یہ جملے تھے. امام فرماتے ہیں کہ خدا اسے ہلاک کرے
کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کام کاج کرنا چھوڑ دے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. کیا بات. بالکل واضح طور پر امام نے اس بات کو پیش بہت کر دیا. باریک نقطہ ہے خواہر، یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج معاشرے کا درد ہے. یہ بہت سارے ڈیورسز ہمارے معاشرے میں آج اسی لیے ہو رہے ہیں کہ خواتین بچوں کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، دن بھر نماز میں لگی ہوئی ہیں. ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، ہم نماز جو ہے وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، خیر وہ تو ایک ہی چیز ہے. ہم نمازیں جو ہے وہ نافلہ پڑھ رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، گھر جو ہے وہ الٹا پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے مردوں کے بھی اعتبار سے ملتا ہے، جاب پہ نہیں جا رہے ہیں، رات رات بھر شب بیداریاں ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، صرف اس لیے کہ نہیں عبادت کر رہے ہیں. لیکن جو فرائض اللہ نے آپ کے اوپر عائد کیے ہیں کس طرح سے آپ دے رہے ہیں، انہیں کون پورا کرے گا؟ یقیناً وہ ذمہ داریاں. اور پھر جیسے ایک مرد ہے تو نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے کہ بیوی بچوں کا وہ خرچہ اٹھائے اور ان کی ہر چیزوں کا مطلب ان کی بیماری تک کا خرچہ ہر چیز اس کے ذمہ ہے. تو اب اگر آپ فقط اپنے آپ کو ایک چیز سے جوڑے ہوئے ہیں، محدود کر لیا اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر کے کہ ہم تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن معصوم بیان فرماتے ہیں اس کی دعا ہی قبول نہیں ہونے والی. خدا کیسے راضی ہوگا اس سے کہ جس نے اپنے آپ کو اور اس اپنی سماجی ذمہ داری سے دور رکھا ہے. اگر سماجی ذمہ داری ضروری نہ ہوتی تو خداوند عالم کیوں اس دنیا میں انسانوں کو بھیجتا؟ ہمارا مذہب بھی ویسے ہی ہوتا کہ بھئی آپ پہاڑ پہ چلے جائیے اور جو ہے وہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کیجیے. ہمیں تو یہ نہیں سکھایا. نہیں، بالکل نہیں. انسان کو فیملی کے ساتھ میں جینا خداوند عالم نے سکھایا ہے اور ان کی ذمہ داریوں کو لے کر چلنا سکھایا، چاہے ایک مرد ہو چاہے خاتون ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک خاتون ہے، ہاؤس وائف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بھی بہت سی ذمہ داریاں، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، تربیت اولاد کے اعتبار سے بہت بڑی ذمہ داری ایک خاتون پر ہوتی ہے بنسبت مردوں کے. عورتوں کو اس چیزوں میں زیادہ ہم نے پایا کہ ان پر زیادہ ذمہ داری بچوں کے ساتھ زیادہ رہتی ہیں، بچے ان سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں اور باریکی سے بچوں کی باتوں کو وہ زیادہ سمجھ سکتی ہیں، فیل کر سکتی ہیں. تو جو وقت آپ بچوں کی بھی تربیت میں لگا سکتی ہیں، آپ نے اسے اگر یہاں وہاں دوسری چیزوں میں یا سستی میں، یا کون اٹھے اور کون بچوں کو سمجھائے، کیا بتایا جائے، چھوڑو اس سے بہتر ہے ٹھیک ہے بچے اسکول چلے جائیں گے، بچوں کو ٹیوشن لگا دیا وہاں پڑھ لیں گے، بچوں کو ہم نے کہیں پر دینی مدرسے میں ڈال دیا، بچے وہاں پر ویلیوز سیکھ لیں گے. تو ہم نے ساری اپنی ذمہ داریاں دوسروں میں تقسیم کر دی اور اپنی ذمہ داریوں کے متعلق ہم نے سستی برت لی، ہم نے کاہلی کر لی. تو یہاں کہیں بھی ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو ٹیوشن نہ لگایا جائے اور دینیات کے لیے نہ بھیجا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں اپنا کام کریں گی، لیکن تربیت جو آپ کے حصے میں ہے وہ آپ کو بھی کرنی ہے. بے شک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بالکل واضح مثال ہے کہ دیکھیے جڑ بھی امام حسنین علیہ السلام گھر آتے تھے مسجد سے تو آپ کیا پوچھتی نہیں تھی؟ آپ کے پاس تو آپ تو جانتی ہیں کہ آپ کے بابا سے بڑھ کر علم کون ہوگا بھائی، جو شہر علم ہو. تو لہٰذا ان کے ذریعے بچوں نے سیکھا اور بچے بھی جوانان جنت کے سردار، علم غیب رکھنے والے. لیکن پھر بھی شہزادی کونین پوچھتی تھیں بچوں سے، فریضہ انجام دے رہی ہیں اور ساتھ میں پیغام امت تک پہنچا رہی ہیں کہ ایک ماں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. ایک ماں کو یقیناً بھلے آپ کے بچے ٹیوشن ہے، عربک ہے، کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ نے ان کے متعلق کتنا سیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو جو سیکھا ہے اپنی زندگی میں کتنا وہ اپلائی کر رہے ہیں. یہ تمام تر چیزیں بھی ذمہ داریاں سستی سے باہر نکلیں گے تب ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے. بالکل، اللہ ہم سبھی کو توفیق دے. اور مجھے لگتا ہے کہ بس یہیں سے ہمارا دوسرا سوال نکل کر آتا ہے اور کہ آج کے زمانے میں جو میں نے جس سے انٹروڈکشن بھی شروع کیا تھا کہ جتنی چیزیں بنائی گئی تھیں ہمارے وقت کو بچانے کے لیے، ان میں سب سے اہم موبائل فون، کہ جس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ انسان کی زندگی آسان ہو جائے اور اس کے پاس وقت بچے. یہ وقت جتنا بچا ہے اتنا زیادہ مجھے لگتا ہے کہ موبائل فون کا ہاتھ ہمارے وقت کو ضائع کرنے میں ہے. اور یہ ایڈکشن اتنا برا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں دوسروں کی بات کروں، میں اپنی بات کروں اس وقت، کہ اگر آپ وہ انسٹاگرام پر یا یوٹیوب پر آپ ریلز دیکھنے بیٹھ جائیں، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کب یہ فون کھا جاتا ہے آپ کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا. تو یہ سستی جو اس فون کی وجہ سے، اس ایڈکشن کی وجہ سے ہمارے اندر آ رہی ہے، یہ ہمیں اللہ سے کتنا دور کر رہی ہے اور ہماری ذمہ داریوں سے ہمیں کتنا دور کر رہی ہے. یقیناً یہ ایک سستی بھی انسان کے اندر دیکھیے پیدا کرتی ہے کہ انسان، جیسے کہ پہلے معاملہ تھا کہ ٹی وی ہے، فقط موبائل نہیں تھا. ٹی وی میں انسان ایک چیز دیکھ رہا ہے، ایک بس یہ ہے کہ ہاں بس ایک چیز کو ہی دیکھ رہا ہے اتنے بجائے، اور اس میں بھی بیچ میں کم سے کم ایڈز ہوتی تھیں تو لوگ اٹھ کے جا کے اس میں کام نپٹا لیا کرتے تھے. کچھ پروگرام ہیں دیکھ رہے ہیں بچے یا بڑے دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اب موبائل کو ہم دیکھیں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ریلز وغیرہ دیکھنا شروع، تو اب یہ ذہنوں کو دیکھیں کتنا بہکا دیتا ہے. اور انسان ایک موضوع کے متعلق کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسری ریل میں وہ کسی اور موضوع کے متعلق دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی ذہن میں ایک دم ایک بالکل تلاطم برپا ہے
کہ وہ کیا دیکھے کیا سمجھے. اب جو اس کے اندر موجود ہے پاور، جو اللہ نے اس کے ذہن میں صلاحیتیں دی ہیں، وہ تو مر رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنی چیزوں کو بس اس میں ضائع کر رہا ہے، اپنا پورا اسٹیمنا اس میں لگا رہا ہے، اپنی جو طاقت قوت سب کچھ وہاں دے رہا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، گھنٹوں ریل دیکھنے کے بعد اب وہ تھک ہار کے کہتا ہے اب بس، اب ہمیں سو جانا ہے، لیٹ جانا ہے، آرام کرنا ہے. یعنی یہ محنت بھی نہیں تھی، جی ایک سستی تھی، اور آپ کو محنت سے روکنا بھی تھا کہ جس کے ذریعے سے اور زیادہ جو آپ کے اندر موجود ہے صلاحیتیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں اور آپ محنت سے اور زیادہ دور ہو رہے ہیں، جبکہ محنت کی جو ہے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اب یہاں پر ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ محنت کے متعلق کہ کتنی عظیم شے ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، جو ہم اپنی آج یہ ریلز میں یا کہیں اور چیزوں میں، یہ اگر چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، آج سوشل میڈیا ہے، تو اس کا استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو اور زیادہ پاورفل بنائیں. یہ ہمیں یقیناً، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، بہت ہی خوبصورت جملہ آپ کا، ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں. کوئی بھی چیزیں، کچھ بھی انوینٹ ہوتا ہے زمانے میں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اور آسان ہو جائے. موبائل فون پہلے ایک چھوٹا سا پیس تھا، پھر اس میں بھی زیادہ جو ہے موڈیفائی ہوتے ہوتے زیادہ بہتر ہوتے ہوتے کتنی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہو گئی. تو یہ چیزیں کیونکہ بھائی انسان کی زندگی اور آسان ہو جائے، تو آسان ہو جائے لیکن انسان سست ہو جائے اس لیے نہیں. لیکن اگر یہ ایڈکشن ہمیں سست کر رہا ہے تو اس پر توجہ بھی انسان دے اور پھر اس جانب بھی بڑھے کہ یہ جو ہے انسان کو اس سستی کی جانب لے جا رہا ہے جہاں دنیاوی کاموں سے بھی وہ بوجھل اپنے آپ کو بالکل اس کی طبیعت محسوس کرنے لگے گی، اور آخرت کی طرف بڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں پر میں کچھ تاریخی مثالیں پیش کر دوں کہ اگر محنت، جس پر ہم اتنی بات کر رہے ہیں، اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں، بہت کچھ آپ نے ذکر کیا، کچھ میری طرف سے کچھ اور باتیں، کہ یہ محنت اگر ضروری نہ ہوتی تو خداوند عالم انبیاء کرام کے متعلق بہت ہی خاص چیز ہے، نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبیوں کو معجزہ دیا اور اس معجزے کے ذریعے وہ جو چیز چاہتے وہ کر سکتے تھے. معجزے کے ذریعے وہ بیٹھے رہتے ایک مقام پر اور کہتے کھانا حاضر ہو جائے، کھانا آ جاتا ان کے سامنے. اور ان سے برگزیدہ کون تھا زمین پر؟ حجت خدا تھے جتنے بھی تھے، بے شک بے شک. نہ ان سے چاہنے والا اللہ کے لیے زمین پر کوئی اور تھا، نہ ان سے بڑا محب زمین پر اللہ کے علاوہ اور کوئی تھا. اللہ کی قدرت کے نہ باہر تھا، نہ ان کی قدرت کے باہر تھا کہ وہ اللہ سے مانگ لیتے، لیکن اس کے باوجود بھی غور. بے شک انہوں نے محنت کی، اور اس معجزے کا یہ نہیں کہ غلط فائدہ کہ ہاں بھائی معجزے کے ذریعے وہ رزق کما رہے ہیں، معجزے کے ذریعے وہ جو ہے رزق حاصل کر رہے ہیں، محنت نہیں کر رہے ہیں. معجزہ ہے بھائی، کہہ دیتے ہو جاتا معاملہ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں کو بھی ہم نے محنت کرتے ہوئے دیکھا. کچھ نبیوں کی مثال پیش کرتی چلوں. جب ہم تاریخ انبیاء پڑھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی محنت کی. وہ کیا تھے؟ وہ ایک کارپینٹر تھے. بطور کارپینٹر وہ محنت کرتے تھے، رزق کماتے تھے، روزی حاصل کرتے تھے. اور اس محنت کا نتیجہ اللہ نے کیسا بہترین دیا کہ سفینہ نوح وہ تیار کر سکے. انہوں نے تیار کیا. کارپینٹر ایک بہترین تھے، یعنی اس محنت کا نتیجہ ایک ثمر، جو کہا گیا ہے محنت کا ثمر پیارا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جناب داؤد علیہ السلام لوہار تھے اور وہ لوہے کے ذریعے سے چیزوں کو بنایا کرتے تھے، اور معجزہ بھی اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھا تھا، لوہا موم ہو جایا کرتا تھا. جناب ادریس علیہ السلام درزی تھے اور کپڑے سلا کرتے تھے. جناب ہود علیہ السلام اور جناب صالح نبی یہ بزنس مین تھے، بزنس کیا کرتے تھے. جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. کوئی اس میں شرم کی بات نہیں، محنت کرتے تھے، محنت کے ساتھ روزی کما رہے ہیں. اور ہم جس کے امتی ہیں، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ چرواہے تھے، بھیڑ بکریاں بھی چراتے تھے، اس کے ذریعے سے رزق کماتے تھے. پھر موقع فراہم ہوا، آپ تاجر بھی بنے، بزنس مین بھی بنے، اس کے ذریعے بھی آپ تجارت بھی آپ کرتے تھے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. خود مولا کائنات کی زندگی ہم نے دیکھی کہ آپ مزدوری کرتے تھے، حتیٰ کہ یہودی کے باغ میں بھی مزدوری کی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو رزق کماتے تھے اس کے ذریعے اپنے اہل خانہ کی پرورش کرتے تھے، خیال کرتے تھے. یعنی کہ ان تمام کے پاس جو ہے معجزہ موجود تھا، لیکن اس معجزے کے ذریعے انہوں نے رزق نہیں حاصل کیا، اس کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا، ناجائز استعمال، اسے ہدایت کے لیے ہی، لوگوں کی، بندوں کی ہدایت کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے ہی استعمال کیا ہے. اور رزق کے اعتبار سے خود جد و جہد کرتے رہے، محنت کرتے رہے، کیونکہ یقیناً جانتے ہیں کہ خداوند عالم محنت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور یہیں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جو ہے وہ بہت محنت کرنے کے بعد بھی آپ دیکھتی ہیں کہ ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا ہے. اور یہ وہی والی بات ہے قضاء و قدر کی، کہ اللہ نے جس کے نصیب میں جتنا رزق رکھا ہے وہ کتنی بھی محنت کر لے، نہ اس سے زیادہ اسے ملے گا، نہ اس سے کم اسے ملے گا.
اور ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کریں تو اس کا جو ہے وہ الٹ اثر ہو جایا کرتا ہے بہت دفعہ. وہ لوگ جو بہت محنت کش تھے وہ جب دیکھتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی رزلٹ نہیں مل رہا ہے, کوئی نتیجہ نہیں فراہم ہو رہا ہے, لیکن مدد جب آپ ان کی کرنے لگتے ہیں تو وہ سستی پسند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ اب یہ کر دیا ہے کہ لوگ ہمیں زکوٰۃ دے دیں, لوگ ہمیں جو ہے جو کچھ بھی ہمارے اوپر جس کے بھی ہم حقدار ہیں وہ ہمیں دے دیں. ایسے میں ہم کیا کریں ایسے لوگوں کی مدد کرتے وقت کہ ہم انہیں سستی کے بھی قریب نہ کر دیں, اور اللہ نے کیونکہ ہمارے پر آیت بھی کیا ہے کہ ہم اگر ہیں اس قابل کی دوسروں کی مدد کر سکیں مالی اعتبار سے تو کریں. تو یہ جو تضاد ہے دونوں کا, اس کو کیسے بیلنس کیا جائے, کیا کیا جائے کہ انسان کے اندر محنت کی ہوپ بھی باقی رہے اور اس کی مدد بھی کی جائے؟ بہت ہی بہترین سوال ہے یہ, کیونکہ بعض اوقات کسی کی مدد ہم تو ثواب کے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سامنے والے میں سستی کا باعث وہ کہا جاتا ہے نا جس کو مانگ کے کھانے کی عادت ہو گئی وہ پھر محنت نہیں کر پاتا. تو کہیں ہم اس کے پیچھے اس کے ذمہ دار نہ بن جائیں. تو اس کے لیے بھی یقیناً دیتے وقت بھی انسان کو سوچنا ہے. بعض اوقات ہم نے کسی کی مدد کی اور اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی کہ نہیں ٹھیک ہے یہ انسان تو ہماری ہمیشہ مدد کرتا ہے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ اٹھیں اور کمائیں, کوشش کریں. تو لہٰذا مدد کرتے وقت بھی کچھ باریکیاں ہیں جس کا اگر انسان خیال رکھے تو سامنے والے کی وہ مدد بھی کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے اندر سستی کا جو ہے ایک فیکٹر جو پیدا نہ ہونے پائے اس کے اعتبار سے بھی وہ ایک اچھا کام کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک مثال میں دینا چاہوں گی کہ رسول اللہ کا ہی دور تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غریب شخص جو ہے آپ کے پاس مدد کے لیے آیا کہ یا رسول خدا میں پریشان حال ہوں, میری کچھ مدد فرمائیں. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور بے شک آپ مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اس سے کہا کہ تیرے گھر میں کیا موجود ہے, کچھ ہے, کچھ سامان موجود ہے؟ یہ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس بس ایک پیالہ ہے گھر میں اور ایک کمبل ہے. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جا اور اسے لے آ. یہ شخص یہ غریب شخص اپنے گھر میں گیا اور وہ کمبل اور پیالہ لے آیا. اب اس کمبل اور پیالے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے جو ہے اصحاب میں سے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ کون ہے جو اسے خریدنا چاہتا ہے. تو اب لوگوں نے کہا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم کسی نے اٹھ کر کے کہا کہ اسے میں 2 درہم اس کے بدلے میں دوں گا. بہرحال 2 درہم ملے. اب 2 درہم رسول اللہ نے اس شخص کو عنایت کیے یہ کہہ کر کے کہ اس 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی ضرورت کا جو بھی سامان ہے راشن وغیرہ جو ہے وہ لے آ. اور اس 1 درہم کے ذریعے رسول خدا نے اسے کلہاڑی خرید کر کے دی کہ اب اس کلہاڑی کے ذریعے سے کل سے جنگل میں جانا اور لکڑیاں کاٹنا اور اسے فروخت کر دیا کرنا تاکہ تیرے لیے ایک ذریعہ معاش ہو سکے. اب اس انسان نے اس کام پر عمل کیا. پہلے تو اس 1 درہم سے اس نے جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی خریدی, اور اس 1 درہم سے جو اسے کلہاڑی ملی تھی دوسرے دن سے کام پر لگ گیا, جنگل میں جاتا, لکڑیاں کاٹتا اور اس لکڑیوں کو فروخت کرتا. اس کی انا بھی باقی رہ گئی, غیرت بھی باقی رہ گئی, اور بہترین طریقے سے اس کے لیے رزق کا انتظام بھی ہو گیا. کچھ دنوں بعد پلٹ کر رسول خدا کی خدمت میں شکریہ ادا کرنے آیا اور اس کی صورتحال پہلے سے بہت زیادہ تبدیل ہو چکی تھی. اب ہم یہاں پر سوچیں اگر وہ انسان مدد مانگنے آیا تھا اور حضور پاک اگر اسے 2 درہم دے دیتے اور کہتے ٹھیک ہے چلا جا, پھر دوسرے روز آتا, ہو سکتا ہے پھر مدد ہو جاتی, اور رسول خدا یقیناً بہت زیادہ کرم کرنے والے. لیکن رسول اللہ نے ہمیں طریقہ, ہمیں سلیقہ دینے کا بھی عنایت کر دیا کہ حقیقی معنوں میں اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس انداز سے کرو کہ اس کے اندر سستی نہ پیدا ہو, اور محنت کا جو جذبہ ہے وہ بھی اس کے اندر زندہ رہے, اور اس کی غیرت بھی باقی رہے, اور اس کی زندگی بھی بہتر چلتی رہے. جی لیکن ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں تو یہ کتنا مشکل ہے خواہر, کیونکہ آج سائل بہت ہو چکے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ سائل ہیں بلکہ وہ بزنس مین سائل ہیں. ہاں ان کا ایک طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس بن چکا ہے, یہ وہی والی بات کی مانگ کے کھانے کی جسے آسانی ہو گئی. لیکن اس موضوع کو اگر ہم دوسری طرف رکھیں تو اس میں ایک باریک پہلو یہ بھی مجھے لگتا ہے بیان کیا جا سکتا ہے. آج ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کمپلیٹلی بڑے بھائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو بھائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو تجارت میں لگائیں, بجائے اس کے کہ انہیں یوں ہی مدد ان کی کرتے رہیں. اپنے گھر میں ہی عزیزوں کے لیے بھی, رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ ہیں بعض اوقات بھائی ٹھیک ہے گھر میں حالات نہ صرف یہ کہ وقت بے وقت ان کی مدد کریں بلکہ انہیں قابل بنائیں. بالکل کوشش یہ کریں کہ وہ خود اپنی روٹی کمانے کے قابل محنت کرنا سکھائیں, اور محنت کی اہمیت انہیں بتائیں کہ کیا اس کی مطلب اہمیت ہے. کیونکہ بھائی ہمارے بھی والد نے ہو سکتا ہے بہت محنت کر کے جو ہے ہمارے لیے کوششیں کی ہوں, بڑا بھائی اسی اعتبار سے چل رہا ہے, ابھی چھوٹا بھائی اس چیز کو سمجھ نہیں رہا, تو اب بڑا بھائی اسی اعتبار سے اسے سمجھانے کے لیے اپنے ساتھ میں
شامل کرے، اپنے بالکل، کاموں میں بالکل۔ شامل کرے، اس پر بھی کچھ رسپانسبلٹیز رکھی جائیں، کچھ Exactly، ذمہ داریاں اس پر ہم ان ڈالی کو جائیں۔ چھوٹا ہی بنا کے جی، رکھتے ہیں، ان کے اوپر جب ہم رسپانسبلٹیز ڈالیں گے تب تو وہ اس قابل ہوں گے کہ اسے یقیناً اٹھا شروع میں سکیں۔ ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں، جی، لیکن اپنے ہیں تو ان غلطیوں کو سمجھ کر اسے درگزر بھی کریں گے بالکل۔ اور اسے آگے بڑھنے میں مدد بھی کریں گے۔ تو جب وہ گھر سے غلطیوں کو کی اصلاح کرنا سیکھے گا تو وہ پھر باہر جا کر معاشرے میں بھی ایک بہتر انسان بن سکے گا، بالکل، محنت کر بے کے شک۔ اپنے آپ کو غیرت مند بنا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کے ایک بہترین طریقے سے زندگی کو جی سکے گا۔ بالکل، یقیناً۔ بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے، اور اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہم میں سے جو کوئی بھی سستی کو چھوڑے اس کا ثواب انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ بہت انشاءاللہ بہت شکریہ تمام کو آپ کا۔ ملے۔ جی، جی، انشاءاللہ، جی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، عزیزان گرامی، یہ محنت کے اعتبار سے ہمارا پروگرام مکارم الاخلاق کا، جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ دین اسلام نہ صرف انسان کے خود محنت کرنے پر زور دیتا ہے بلکہ انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں بھی فقط اس طرح سے ان کی مدد نہ کرو کہ وہ سستی پسند ہو جائیں، ان کی بھی مدد اس طریقے سے کرو کہ وہ اپنی محنت کرنے کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے کچھ کر سکیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ اور جب ہم انشاءاللہ یہ کوشش چھوٹے چھوٹے پیمانے پر کریں گے تو پھر معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اسی مقصد کے ساتھ ہم لے کر آتے ہیں ان پروگرامز کو، اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی اخلاقی پہلو اور کوئی اخلاقی صفت لے کر۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔